بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، معلوم ہے آپ کو جیسا کہ اندلس کے متعلق اہم معلومات پر ہمارا لیکچر کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، تو آج اس سلسلے کے چند اہم سوالات، چند اہم باتیں جو امتحانی ہیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ چنانچہ آج کا پہلا سوال یہ ہے، خلیفہ ہشام کے زمانے میں اندلس کا کون سا امیر معزول ہوا جبکہ عبد الرحمن تو شہید ہوا تھا؟ معزول جو ہوا تھا اس کا کیا نام تھا؟ تو درست جواب اس کا ہے ہیثم بن عبید کلابی۔ یہ معزول ہوا اور اس کے معزول ہونے کی وجہ اندلس کے مسلمان بھی اس سے خوش نہیں تھے، اندلس کے عیسائی بھی اس سے خوش نہیں تھے۔ چنانچہ یہ لوگ گورنر افریقہ کے پاس گئے، انہوں نے کوئی توجہ نہ دی تو یہ وہاں سے چل کر ہشام کے پاس دمشق میں پہنچے اور اپنے اس امیر کی شکایت کی۔ اس کی شکایت کی خاطر ہشام نے چند آدمی بھیجے تحقیق حال کے لیے۔ چنانچہ جب معلوم ہوا کہ ان کی بات درست ہے، اس کو معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن کو امیر بنایا گیا جو جنگ ٹورس میں شہید ہوئے۔ اگلا سوال ہے، سرزمین مقرشہ پر جہاد کس نے کیا؟ تو درست جواب ہیثم نے جہاد بھی اس نے کیا اور اس علاقے میں 10 ماہ تک قیام بھی کیا، لیکن وہاں کی رعایا ان سے خوش نہیں تھی۔ اگلا سوال ہے، یوسف بن عبد الرحمن کو جو کہ اندلس کا آخری امیر تھا، ان کو کب امیر بنایا گیا؟ تو درست جواب یہ ہے 129 ہجری کو ان کو امیر بنایا گیا، اور یوسف بن عبد الرحمن آخری امیر ہیں، پھر ان کے بعد عبد الرحمن الداخل کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، پیلو نامی ایک آوارہ عیسائی نے اپنی حکومت کہاں قائم کر لی؟ تو درست جواب ہے جبل برتاد کے پہاڑوں میں۔ تو یہ ڈاکو تھا، اپنے 30 حواریوں کے ساتھ پہاڑوں میں چھپ گیا۔ مسلمانوں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی کہ ٹوٹل 30 بندے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ اپنی حکومت بڑھاتا رہا، چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ قبضہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے خود مختار حکومت کا وہ اعلان کر دیا۔ اگلا سوال، پیلو کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا مگر وہ 2-3 سال زندہ رہا، اس کے بعد کون بادشاہ بنا؟ تو درست جواب ہے الفانسو اس کے بعد بادشاہ بنا جو پیلو کا داماد تھا، اور اسٹریاس ان کی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ اگلا سوال ہے، اندلس سے کتنے آدمیوں کا وفد عبد الرحمن الداخل کو اندلس میں آنے کے لیے آمادہ کرنے آئے؟ جو اندلس کے لوگ تھے جنہوں نے عبد الرحمن کو اندلس میں آنے کی دعوت دی، ان میں سے کتنے لوگ عبد الرحمن کے پاس چل کر گئے؟ تو جواب یہ ہے 11 افراد تھے۔ عبد الرحمن اس وقت سبتہ میں موجود تھا، اور جب یہ لوگ پہنچے اس وقت عبد الرحمن نماز پڑھ رہا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد جو سب سے پہلا بندہ عبد الرحمن کو ملا، عبد الرحمن نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا ابو غالب، غالب کا باب، غلبہ پانے والے کا باب۔ تو عبد الرحمن نے اس سے نیک فال لیتے ہوئے کہا انشاءاللہ ہم غلبہ پائیں گے، معاملہ ہمارے لیے آسان ہے۔ تو 11 آدمی عبد الرحمن کو اندلس سے لینے کے لیے یا اندلس آنے کے لیے یا اندلس کی طرف آمادہ کرنے کے لیے آئے۔ اگلا سوال ہے، عبد الرحمن کے کتنے رشتہ دار عباسیوں کی تلوار سے چھپ کر مصر میں زندگی گزار رہے تھے؟ یہ تمام لوگ اندلس میں عبد الرحمن الداخل کے پاس پہنچ گئے۔ عبد الرحمن الداخل اندلس میں اجنبی تھا، اس کے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ تو کچھ لوگ مصر میں بنو امیہ کے تھے، چھپے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح ہمارے ایک آدمی نے اندلس کے اندر اپنی حکومت قائم کی ہے، تو ان آدمیوں کا قافلہ عبد الرحمن کے پاس پہنچا، جس سے عبد الرحمن کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ تو وہ کل کتنے آدمی تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے کل 12 آدمی تھے، یعنی 12 آدمیوں کا قافلہ مصر سے اندلس میں عبد الرحمن کے پاس پہنچا جو بنو امیہ کے لوگ تھے۔ اگلا سوال ہے، یوسف کے ساتھ عبد الرحمن الداخل سے آخری مقابلہ کے وقت کتنے ہزار کا لشکر تھا؟ یعنی یوسف کے ساتھ کتنے ہزار کا لشکر تھا؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ 20,000 کا لشکر تھا۔ قرطبہ کے بحر ان دونوں کا مقابلہ ہوا، یوسف کو وہاں شکست ہوئی، یوسف شکست کھا کے بھاگا،
تو یوسف کے ہمراہیوں میں سے، یوسف کے اپنے سپاہیوں میں سے کچھ نے یوسف کو قتل کر کے اس کا سر عبد الرحمن کے پاس پیش کیا، یہ سوچ کر اس طرح کرنے سے عبد الرحمن ہماری بغاوت کو، ہمارے جرم کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ یوسف اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس کا سر عبد الرحمن کے پاس پیش کیا گیا۔ اگلا سوال ہے جنوبی فرانس کے مال غنیمت کا خمس جنوبی فرانس کے اوپر کب حملہ ہوا؟ یہ ہم آپ کو کل بتلا چکے ہیں کہ حشام نے 40,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ جب حشام اپنے بھائیوں کی بغاوت سے فارغ ہوا تو جنوبی فرانس کے مال غنیمت کا خمس سے مسجد قرطبہ کی تعمیر کی گئی، یا مسجد قرطبہ کی تعمیر میں جنوبی فرانس کے مال غنیمت کا خمس خرچ کیا گیا۔ وہ خمس کل کتنی اشرفیاں تھیں؟ تو درست جواب ہے 45,000 اشرفیاں تھیں۔ اگلا سوال ہے کس نے شہر ناربون کی پناہ گاہ کو گرا کر عیسائی قیدیوں سے اس کے پتھر قرطبہ منتقل کروائے؟ تو درست جواب ہے عبد الملک نامی سپہ سالار نے۔ یہ شہر ناربون پہلے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، عبد الرحمن الداخل کے زمانے میں پھر یہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہاں پر بغاوتیں اور سازشیں ہوتی تھیں، تو حشام کے زمانے میں عبد الملک نے اس شہر کو فتح کیا، اور جو لوگ قیدی بنے ان کی رہائی کے لیے شرط یہ رکھی اس شہر کی جو شہر پناہ گاہ ہے، جو دیوار ہے، اس کے پتھر قرطبہ منتقل کیے جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے کندھوں پر، کسی نے لکڑیوں کے ساتھ باندھ کے، کسی نے ٹولی بنا کے، کسی نے کسی طریقے سے وہ چھوٹے بڑے سب پتھر منتقل کیے قرطبہ۔ اگلا سوال ہے وادی الکبیر کا پل ازسر نو کس نے تعمیر کروایا؟ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ وادی الکبیر کا پل سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں امیر سمحہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا، جو جنگ طولز میں شہید ہوئے تھے۔ حشام نے اپنے زمانہ میں 176 ہجری میں اس پل کو ازسر نو تعمیر کروایا۔ حشام جب اس پل کو تعمیر کروا رہا تھا تو کسی نے کہا حشام اس کو اپنے لیے تعمیر کروا رہا ہے تاکہ اس کے آنے جانے میں آسانی ہو۔ جب حشام کو اس بات کا پتہ چلا تو حشام نے اس پل کے اوپر مرتے دم تک ایک دن ایک قدم بھی نہیں رکھا۔ اگلا سوال ہے سلطان حشام کب فوت ہوا؟ تو درست جواب ہے صفر کے مہینے میں 180 ہجری میں حشام فوت ہوا۔ اگلا سوال ہے سلطان حشام کی کل عمر کتنی تھی؟ تو درست جواب 40 سال 4 ماہ کی عمر میں سلطان حشام فوت ہو گیا۔ اگلا سوال ہے سلطان حشام نے کل کتنے سال حکومت کی؟ 7 سال چند ماہ، حالانکہ ان کے والد نے 33 سال 4 ماہ حکومت کی تھی اور بیٹا 7 سال حکومت کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگلا سوال ہے سلطان حشام نے قرطبہ مسجد کی تعمیر میں کل کتنا سرمایہ خرچ کیا؟ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ قرطبہ مسجد کی بنیاد عبد الرحمن الداخل نے رکھی اور اپنے ہاتھوں سے 80,000 درہم دینار اس کے اوپر خرچ کیے، لیکن ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عبد الرحمن فوت ہو گئے، تو 1,60,000 دینار حشام نے خرچ کیے مسجد قرطبہ کی تعمیر پر۔ اگلا سوال ہے کس کے زمانہ میں ایک مسلمان بھی عیسائیوں کی قید میں باقی نہیں تھا؟ تو درست جواب ہے سلطان حشام کے زمانہ میں۔ یہ سلطان حشام بڑا نیک تھا، یہ مسلمانوں کا بہت ہی زیادہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ چنانچہ اگر کسی جنگ میں کوئی مسلمان عیسائیوں کے ہاں قیدی بن جاتا تو دیگر لوگوں سے پہلے یہ خود ان کو آزاد کروا لیتا، چھڑوا لیتا۔ چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص نے اس کے زمانے میں اندلس میں مرتے وقت یہ وصیت کی میرے ترکے میں سے ایک غلام آزاد کر دیا جائے، تو ان کو پورے اندلس میں عیسائیوں کے قبضے میں ایک مسلمان غلام نہیں ملا۔ اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ میرے ترکے میں سے ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے، تو پورے اندلس میں ان کو ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملا جو کسی کا غلام ہو۔ اگلا سوال سلطان حشام کو کس کے مشابہ کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مشابہ کہا جاتا ہے نیکی اور تقوی میں۔ اگلا سوال ہے کون سے امام فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص خلیفۃ المسلمین ہونے کا حقدار ہے تو وہ حشام بن عبد الرحمن ہے؟
یہ اہم سوال ہے، پوچھا بھی جا سکتا ہے امتحان میں، اور اس کہنے کی وجہ سے عباسیوں سے اس امام کو کوڑے بھی لگے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں اگر کوئی شخص خلیفۃ المسلمین ہونے کا حقدار ہے تو وہ ہشام بن عبد الرحمن ہے، کیونکہ امام مالک مدینہ میں رہنے والے تھے۔ اندلس سے جب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے اور مدینہ گئے، وہاں کے حالات جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بتلائے گئے، اور عباسیوں کی حکومت جو ادھر تھی جس کو امام مالک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں اگر کوئی شخص خلیفۃ المسلمین ہونے کا حقدار ہے تو وہ ہشام بن عبد الرحمن ہے۔ اگلا سوال، سلطان ہشام کے زمانے میں سلطنت کا سرکاری مذہب کون سا تھا؟ تو درست جواب ہے فقہ مالکیہ اس دور میں سلطنت کا سرکاری مذہب تھا، جس طرح کہ عباسیوں کے ہاں سلطنت کا سرکاری مذہب فقہ حنفی۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے اندلس کے متعلق چند اہم سوالات۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔